تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ تحریک نوجوانوں کو خاص طور پہ انصاف دے گی. انشاءاللہ جو بھی آپ سے بات کروں گا وہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا. سب سے پہلے اپنی عوام کو انصاف ملے گا, سارے ظلم ختم کریں گے, آپ کو اپنی مثال دیں گے, چھوٹے گھروں میں رہیں گے, یہ محل جو بنے پڑے ہوئے اسکول کالجز میں بدل دیں گے. ناظرین, انر نیوز اینڈ ویوز میں خوش آمدید. ناظرین, آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور کی کارکردگی کے بارے میں. آپ سب جانتے ہیں کہ اقتدار میں آنے سے قبل عمران خان صاحب نے اپنی مختلف تقاریر اور جلسوں میں عوام سے جن اصلاحات کا وعدہ کیا تھا, آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ اس میں کس حد تک ان اصلاحات کو نافذ کرنے میں کامیاب رہے. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ڈسٹنگوش گیسٹ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حکومت کے جو 3.5 سال کا جو دور رہا اس کو وہ کس طرح دیکھ رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیدہ حیدر. آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں یو کے کی ایک معروف یونیورسٹی سے. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ جو حکومت کی گزشتہ 3.5 سال کی کارکردگی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی. ڈاکٹر سیدہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. جی شکریہ مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی بہت گہری نظر رہی ہے پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے اوپر, اور آپ کافی لکھتی بھی رہی ہیں اس بارے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت نے کون سے ایسے اصلاحات کے جو وعدے کیے تھے وہ کس حد تک ان کو پورا کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے اس نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں, بہت ساری اچیومنٹس بھی کی ہیں, اور بہت ساری چیزیں جن میں انیشیٹوز بھی لیے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں لیے گئے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بہت کچھ کروشل جو چیزیں تھیں کہ جن کے اوپر ان کا فوکس تھا اس کو انہوں نے اگنور کیا, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ عام آدمیوں پہ بہت گہرے اور بہت زیادہ تھے اور ہیں. جیسے کہ ان کا آج میں آپ سے جو مین چیز اس پروگرام میں ڈسکس کروں گی, ویسے تو بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جن میں حکومت کافی سارے اقدامات لے سکتی تھی اور نہیں لیے. ظاہر ہے کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جن کے اوپر ان کے اوپر بہت زیادہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے بوجھ تھا کہ جس میں یہ اتنا زیادہ ان کو اسٹیپ فارورڈ جانے کی گنجائش نہیں تھی, جیسے کہ اکانومی یا ڈیٹ سچویشن یا ایسی چیزیں ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں گورنمنٹ بہت زیادہ پیش رفت کر سکتی تھی. تو ان میں سب سے پہلے جو آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ جو ان کا ایک نعرہ تھا کہ کلونیل لیگیسی کو ہم نے ختم کرنا ہے اس معاشرے سے, اور انصاف کا نظام لے کے آنا ہے اور اچھی گورننس کرنی ہے, اس کے بارے میں بات کروں گی. تو دیکھیں, سب سے پہلے تو کسی بھی معاشرے میں انصاف کا نظام بہتر ہونا سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے. عمران خان صاحب خود اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. لیکن جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں انہوں نے ہمارے عدالتی نظام میں کوئی بھی اصلاحات کرنے کے لیے کوئی ایک قدم, جس کو کہتے ہیں کہ ایک نینو میٹر, جو سینٹی میٹر ملی میٹر کا بھی چھوٹا ایک حصہ ہوتا ہے, اتنا بھی کوئی پیش رفت نہیں کی. اب اپنے عدالتی نظام کو دیکھیں, یہ کلونیل لیگیسی ہے اور یہ بہت بری لیگیسی ہے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے آئی تھنک ون آف دا ورسٹ in the entire world, if I say that won't be wrong. اب جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ اس قدر خراب ہے کہ اس میں معاشرے میں ظلم کریٹ ہو رہا ہے. جو ظالم ہے is getting away with everything.
اب آپ دیکھیں کہ عدالتی نظام میں جو چند بہت کروشل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ایک چیز ہوتی ہے ججز کی سلیکشن. ہمارے یہاں زیادہ تر ججز وہی آتے ہیں جو پہلے وکیل رہ چکے ہوتے ہیں اور بھاری فیسیں لے کر قاتلوں کو بری کرا سکتے ہیں اور جو مقتول ہوتے ہیں ان کے ورثاء کو ذلیل و خوار کراتے ہیں. تو یہ لوگ ججز بنتے ہیں. ججز کی سلیکشن کا کرائٹیریا انتہائی سخت ہونا چاہیے. ان کی صحیح جانچ پڑتال، ان کی مورل انٹیگریٹی، ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی، ان کی انٹیگریٹی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں اسلامک اسٹیٹ میں، مدینہ میں، وہاں پر بھی قاضی کا ایک بہت بڑا مقام تھا، یا جو فیصلے کرنے والے تھے ان کی ایک انٹیگریٹی ہوا کرتی تھی. دوسرے پھر عدالتوں کا اویلیبل ہونا. عدالتیں کہاں، مطلب لوگ دور دور سے آتے ہیں عدالتوں میں، ان کے کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عدالتی نظام کی آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہو، ہر علاقے تک ہو. پھر ٹائم کنزمپشن، لوگوں کو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے، مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، بے گناہ لوگ اندر سڑ رہے ہوتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں سب بہت بڑی اصلاحات مانگتی تھیں. اس کے علاوہ مطلب آپ دیکھیں کہ ایویڈنس کا جو سسٹم ہے، لوگ اقرار جرم کر رہے ہوتے میڈیا پر آ کے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا سیالکوٹ، سانحہ سیالکوٹ میں جن لوگوں نے سری لنکن شہری کو قتل کیا، انہوں نے آ کے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے. لیکن اب وہ مقدمہ چلے گا، وہ چلے گا کام، اور پھر لوگ بھول بھال جاتے ہیں اور کوئی جسٹس کہیں ہم ہوتا ہوا نہیں دیکھتے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ. اب جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے ان کو شاید کمپنسیشن، پیسے، وہ تو میٹر کر رہے ہوتے ہیں. جن کے واحد کفیل جب اس دنیا میں نہیں رہتے یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ان کے لیے سیٹسفیکشن کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا. لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے وہ دندناتا پھرتا ہے، وہ ان سے ورثہ سے معافی تک نہیں مانگتا اور اپنے اقرار جرم تک نہیں کرتا، اور عدالتیں فیل ہو جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں، اسامہ بچہ تھا اسلام آباد میں، اس کو پولیس والوں نے گولیوں سے مار دیا. کشمالہ تاریخ کی گاڑی سے بچے روندے گئے، 4 بالکل وہ شہید ہوئے، جاب کی تلاش میں آئے ہوئے تھے. سانحہ سہوال میں فیملیز کو شوٹ کیا گیا، مگر ان کے قاتلوں کی سزا ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ کس کو کیا سزا ملی، کیا ہوا ان مقدمات کا. تو یہ جو عدالتی نظام تھا یہ بہت زیادہ اصلاحات مانگتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا پچھلے 3.5 سال میں ایک رتی برابر بھی اس کے لیے کوئی اصلاحات کی کوشش نہیں کی گئی. نہ کوئی پارلیمنٹ میں اصلاحات کا بل آیا، نہ ہی کوئی آرڈیننس آیا، نہ ہی کوئی سلیکشن کے طریقہ کار وضع کیا گیا ججز کا، نہ ہی عدالتیں زیادہ کھولی گئیں، نہ ہی ان کے ٹائم میں کوئی کمی آئی، نہ ہی وکیل گردی پہ کوئی قابو پایا گیا. تو یہ تو ان کا وعدہ تھا عمران خان صاحب کا، اس کو تو وزیر اعظم صاحب کو سر فہرست کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ آرڈیننس سے بھی ہو گئی ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا جوائنٹ سیشن بلا کے بہت سارے بلز بھی پاس ہو گئے، لیکن عدالتی نظام کی امپروومنٹ کا بل یا عدالتی نظام پہ کوئی بات نہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دیر از اے زیرو پروگریس. بالکل صحیح کہا سیدہ آپ نے کہ ہمارے عدالتی نظام میں یہ جو لوپ ہولز ہیں جس میں جو جرم کرنے والے ہیں ان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ ایک طرح کا تحفظ مل جاتا ہے. ابھی جیسے آپ نے مختلف کیسز کا ذکر کیا، اسلام آباد میں ہوئے حادثات جس میں کشمالہ طارق
साहबा के बेटे ने, जिसके पास गालिबन लाइसेंस तक मौजूद नहीं था, और अब हमें नहीं मालूम। और फिर सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया भी इन चीजों का फॉलो अप नहीं रखता। फिर उसके साथ आप ये देखें कि वो जो एक बच्ची नूर मुकद्दम का केस हुआ था, उसमें हर एविडेंस मौजूद है, यहाँ तक कि जो जुर्म करने वाला है उसने उसका एतराफ किया है। अब उस एतराफ में उसमें से वकील न जाने क्या क्या चीजें, क्या क्या नुकात उसमें से निकालेंगे कि शायद उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। ये सारी चीजें तो बहरहाल हमारे मुआशरे में, और आपने सही कहा कि बिल्कुल किसी भी तरह की इनमें कोई इस्लाहात नहीं की गई। मैं यहाँ पे बल्कि आपको हवाला उनका भी दूंगी। फवाद चौधरी साहब ने अभी 2-3 दिन पहले बात गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया पे उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम साहब ये जो गंदम का माफिया और चीनी का माफिया, इनके खिलाफ इंतहाई सख्त एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन हम क्या करें, हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है कि हम इन पे हाथ नहीं डाल सके। अब ये हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है कि जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां हाथों से निकल जाती हैं और छोटी छोटी मछलियां हाथों में आ जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आपकी हुकूमत में भी यही चला कि आप कहा करते थे कि बड़े लोगों को और जो बासर लोग हैं उनको इस साथ भी वही इंसाफ होगा, तो वो तो नहीं हो पा रहा ना, और आप इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अदालती निज़ाम को जो दुरुस्त करना चाहिए था, ठीक है, इसको हम समझते हैं कि एक हमारे यहाँ जो 75 साल से एक सिस्टम चला आ रहा है, इसको दिनों में तो नहीं तब्दील किया जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ इकदाम जरूर उठाए जा सकते थे, और हम देखते हैं कि वो इकदाम मैं तो समझता हूँ कि नहीं उठाए गए। लेकिन आपको याद होगा कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत इस्लाहात का जिक्र किया करते थे। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये जो बड़े बड़े हाउसेज होते हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के पास होते हैं, उनके बारे में भी उनके इरशादात रिकॉर्ड पर हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की भी रीओरिएंटेशन की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारी ये दोनों सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों कॉलोनियल टाइम में तश्कील पाई थी, और वो उन्हीं की कंटिन्यूएशन है जो गोरे ने अपनी ब्रिटिश राज को प्रमोट करने के लिए और कॉलोनियल जो लोग जिनको वो बहुत बुरी तरह ट्रीट किया करते थे उनको गवर्न करने के लिए ये बनाई थी, और आर्मी बनाई गई थी उनको सपोर्ट करने के लिए, जो उनकी ब्रिटिश आर्मी थी। हम उसी की कंटिन्यूएशन को जारी रखे हुए हैं अभी तक। तो सिविल ब्यूरोक्रेसी की मैं बात करती हूँ, लाइक मैं खुद भी एक सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रह चुकी हूँ। इसमें भी सिलेक्शन, ट्रेनिंग और जो एवेल्यूएशन होती है वो बहुत ज्यादा काउंट करती है, और तीनों चीजों में हमने देखा कि इस्लाहात कहीं पे भी नहीं आई। डॉक्टर इशरत हुसैन कुछ करते रहे, लेकिन वो जो हम समझते हैं कि क्या इस्लाहात होंगी, वो ये ग्रुप इधर से उठा के उधर डाल दो, उधर से डाल के उधर, कि 4 ये बड़े ग्रुप बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, करेंगे क्या, कैसे करेंगे, उस बारे में कोई हम पेशरफ्त नहीं देखते। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन। आप कैसे अपने सिविल ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड है, क्या उनकी ट्रेनिंग है। अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि डॉक्टर बन के आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाइए, उसके बाद आर्मी में पहले जाएं, आर्मी पसंद नहीं आई तो आप बगैर इम्तिहान दिए फॉरेन ऑफिस में डिप्लोमेट बन जाइए। मतलब मैदानी जंग में लड़ने की सख्त ट्रेनिंग के बाद आप डिप्लोमेसी जैसी नाजुक चीज को हैंडल करने के लिए पहुंच जाइए, और फाइन आर्ट्स पढ़ के आप अकाउंटेंसी में चले जाइए, अकाउंटिंग में चले जाइए, MBA करके आप किसी और रेलेवेंट सर्विस में चले जाइए, कम्युनिकेशंस में, मीडिया में चले जाइए, इंफॉर्मेशन ग्रुप में चले जाइए। तो ये जो एक सिलसिला है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हर सर्विस के अलग रिक्वायरमेंट्स है, हर सर्विस के अलग एग्जाम्स होने चाहिए, और उसके लिए लाजमी होना चाहिए
فورن سروس میں آپ نے جانا ہے تو آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز یا پالیٹکس پڑھی ہونی چاہیے. میڈیا آپ نے انفارمیشن گروپ میں آنا ہے تو آپ نے جرنلزم یا میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز میں آپ کی تعلیم ہونی چاہیے. آپ نے جانا ہے انکم ٹیکس میں یا اکاؤنٹ سروس میں تو آپ کی پھر تعلیم اسی طرح اکنامکس فائنینس وغیرہ میں ہونی چاہیے, اور ایگزامینیشن پیپرز وغیرہ بھی اسی طرح مرتب ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر ٹریننگ آتی ہے. لائک ہمیں جو سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں شاید ہمارا مائنڈ سیٹ کبھی اس طرح نہیں بنایا جاتا کہ یو آر سول سرونٹس. وی آر given to understand that we are officers. We are here to rule. We are in the civil superior services of Pakistan. Wow. ہم تو elite ہیں. جبکہ ہمارا ذہن اس طرح ٹرین کیے جانا چاہیے کہ تم پبلک سرونٹ ہو بھائی, تمہارا کام عوام کی خدمت کرنا ہے. تم وہ کلونیل دور کے وہ نہیں ہو جو ڈپٹی کمشنرز لگایا کرتے تھے, وہ اپنے مقاصد استعمال کرنے کے لیے لگایا کرتے تھے. پھر اس ٹریننگ میں ہمیں ابھی تک آپ دیکھیں ہماری جو اکیڈمیز ہیں اس میں اب تھوڑی سی وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے وہ SMC NMC وغیرہ شروع ہو گئے, اس میں بھی وہ کلاس روم لیکچرز بچوں کی طرح وہاں پہ دیے جا رہے ہوتے, جبکہ اس لیول پر ڈیسیشن میکنگ, آپ کی اسیس کرنے کی پاور, آپ کی قوم کو سرو کرنے کی پالیسی میکنگ کی پاور, اس کو آپ کو بہت گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کو ایک پوری کی پوری آپ کی دماغ کی اورینٹیشن رائٹ فرام دا ڈے ون, یہ آپ کی ٹریننگز ہونی چاہیے کہ آپ کیسے اسیس کریں گے کہ جس ایریا میں آپ گئے ہیں تو وہاں پہ کیا نیڈز ہیں, آپ نے کیسے اس کو وہ رسپونڈ کرنا ہے. ایک رسپانسو سسٹم ہے نا ہوتا ہے جو سول سروسز کا, جو پوری دنیا میں بہت سکسیسفل ہے. اب یہ گورے ہمیں جب چھوڑ کے گئے ہمیں تو وہی سسٹم میں پھنسا گئے اپنی. انہوں نے مینجمنٹ میں بڑی ترقی کی ہے, بڑے چینجز کیے ہیں, یہ تو ماسٹرز ہیں مینجمنٹ کے, اپنی اچھی مینیجریل سکلز کی وجہ سے تو انہوں نے پوری دنیا کو رول کیا تھا. لیکن ہمارے سول سرونٹ میں وہی ایک دماغ کی خرابی چھوڑ کے چلے گئے, اور وہ ہم نے 70 سال تک تو چینج نہیں کی تھی. لیکن عمران صاحب کو معلوم تھا, لائک اوروں کو ہم بلیم دیں وہ بھی قابل مذمت ہے, لیکن ان کو بہت اچھی طرح ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ جو کام کرنا چاہتے ہیں کرتے بھی ہیں, کر لیتے ہیں. تو یہ سول سروسز میں سلیکشن اور ٹریننگ کو ان کو چینج کرنا چاہیے تھا. اور پروموشنز کے لیے جو ACRs کا جو سسٹم ہے, پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹس, وہ تو لوگ لے کے جاتے ہیں سینئر آفیسر کے پاس آ کے کہتے ہیں میڈم یہ ذرا اچھی سی لکھ دیجیے گا, سر ذرا خیال رکھیے گا. ان میں اتنی مینپولیشنز ہوتی ہیں, حالانکہ یہ 360 ڈگری ایویلیوشنز ہونی چاہیے. اور ایون جو پرفارمنس ایویلیوشن فارمز ہیں ان میں آپ دیکھیں آپ کیا اسیس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی گولز کوئی ٹارگیٹس تو سال کے شروع میں آپ نے ڈیسائیڈڈ دونوں پارٹیز نے کیے نہیں ہوتے, نہ آپ کے سینئر نے نہ آپ نے, کہ یہ چیزیں ہمیں اچیو کرنی ہیں. اور سال کے اینڈ میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے اچیو کی یا نہیں کی, کتنی افیکٹو تھی, آپ نے پبلک سروس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا, آپ کے پرفارمنس انڈیکیٹرز کیسے رہے. یہ سب چیزیں بالکل ناپید ہیں وہاں پر. اب اس میں کوئی اصلاحات کے لیے کوئی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی لا میں چینج آئی ہو, کوئی رولز آف بزنس میں چینج آیا ہو. وہ تو سول بیوروکریسی ہماری تو اسی طرح چل رہی ہے. کسی سے کہیں سے بھی اگر آپ بات کریں, جو ترہ امتیاز اگر کوئی سیکٹری سمجھتا ہے کہ ہم نے تیر مارا, وہ یہ کہتے ہیں اتنوں کو 18 سے 19 میں پروموٹ کرا دیا میرے ہوتے ہوئے, اتنوں کو 19 سے 20 میں چلے گئے, یہ مراد تھوڑی سی زیادہ بڑھا دی, یہ وہ کر دی. لائک آپ ٹیکس پیئر کے پیسے پر ہیں, آپ کے آؤٹ پٹ اورینٹڈ چیزیں ساری ہونی چاہیے. یہ بات آپ نے بڑی درست کہی کہ جو ہمارے ہاں ہمیشہ مطلب جو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے پرفارمنس سے نہیں کیا جاتا, بلکہ میں نے اکثر دیکھا کہ جب کبھی آپ کسی اس طرح بیوروکریٹک ایک انوائرمنٹ میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے
وہاں پر کبھی یہ نہیں بات کرتے سنا کہ ہم نے یہ فلانا اس ریزولوشن پہ ہم نے کام کیا یا ہم نے فلانے کنٹری میں اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے یہ اچیومنٹس ہماری رہیں. میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ اکثر وہاں پر اپنی سیلری الاؤنسز بینیفٹس کہ آپ کی اکوموڈیشن کا جو آپ کی سیلنگ ہے رینٹ کی وہ کتنی ہوگی, بچوں کی فیس کا جو بجٹ ہے وہ کتنا ہوگا. تو بہرحال یہ تو ہمارے ہاں ایک عجیب طرح کا ایک آپ سب سمجھ لیں کہ ایک مینٹیلٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب شروع میں یہ تمام باتیں اپنے جلسوں میں اور اپنی جو میٹنگز وغیرہ ہوا کرتی تھی اس میں یہ وعدے کرتے آئے, اور میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے, اور وہ ہمیشہ بلکہ انہوں نے شروع میں یہ باتیں بھی کی تھی کہ وہ اپنے وزراء کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ہر ماہ ایک رپورٹ جاری کیا کریں گے. وہ ہم نے کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں دیکھی. لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے کولونیل جو ایک مائنڈ سیٹ کی بات کی خاص طور پہ بیوروکریسی کے حوالے سے, تو وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, ہمارے جو پولیس کے آئی جیز وغیرہ ہیں, ان کے اتنے بڑے بڑے ہیوج ان کے بینگلوز ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں جو عمران خان صاحب وعدے کر کے آئے تھے کہ میں تو پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی یونیورسٹی میں تبدیل کر دوں گا, اسی طرح گورنر ہاؤسز اور چیف منسٹر ہاؤسز کے بارے میں انہوں نے وعدہ کیا تھا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وعدے میں کوئی وہ وفا کر سکے عوام کے ساتھ؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا. دیکھیے اب کمشنر ہاؤسز, ڈپٹی کمشنر ہاؤسز آپ جا کے دیکھیں, ایون اے سی کا ہاؤس جو گاؤں میں ہوتا ہے یا کسی چھوٹی جگہ پر, اس کے آپ دیکھیں کہ کس قدر مراعات ہوتی ہیں. اور اسی جگہ پر اگر کوئی ڈاکٹر سرو کر رہا ہے یا کوئی ٹیچر سرو کر رہا ہے تو آپ ان کی فیسلٹیز دیکھیں. حالانکہ وہ ایک ریئل کنٹریبیوشن ان کا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر اور ٹیچر کی وہاں زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بھی کمفرٹیبلی رہ سکیں. گاؤں میں کیوں نہیں ڈاکٹرز جا کے سرو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دے ڈونٹ ہیو ایز نائس ہاؤس ایز این اسسٹنٹ کمشنر وڈ ہیو. تو ان کو بھی تو اچھے گھروں کی ضرورت ہوتی ہے, مطلب کمفرٹیبل گھروں کی. جبکہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سروسز کا گروپ ہے, اس کا بھی ویری سوری ٹو سے مائنڈ سیٹ بالکل کلونیل وہ ہے. ان کی جاب ڈسکرپشنز یہ سب چیزیں, ایون منسٹریز کی جو جاب ڈسکرپشنز ہیں کہ what they are supposed to do, like ہماری جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ اس زمانے کی پیرامیٹرز میں کام کر رہی ہے جب ہم آزاد ہوئے تھے, اور یہاں پر جو پی آئی او تھے اور جو وہ بہت عرصے تک ایک انگریز رہے, اور اس کا کام ہوتا تھا کہ جی جو برٹش راج ہے اس کی تعریفیں کرنا اور اس کی پازیٹیو امیج کو وہ کرنا. آپ یو کے میں جائیں, مجھے اتفاق ہوا ہے وہاں پر ایز اے پریس اٹیشی سرو کرنے کا. ادھر تو سینٹرل آفس آف انفارمیشن ساری پبلک سروس کی کمپینز پک اپ کر رہا ہوتا ہے, ساری ڈیولپمنٹ ان کی کمیونیکیشنز وہیں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گا کہ وہاں پہ وزیر اعظم اور وزراء کے پبلسٹی پہ سارا پیسہ خرچ یا جو چیز خرچ کی جائے. وہ تو پبلک کے انٹرسٹ کی جو نیوز ہوتی ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور ان کے آپ ادارے دیکھیں جو میڈیا کے ہیں, بی بی سی کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا وہ ایک اس کو بینچ مارک ہم لیتے ہیں, وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ادارے کبھی بھی آپ کو ضرورت سے زیادہ پرائم منسٹر کو دکھاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, وزراء کو دکھاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, بلکہ عوام کی انٹرسٹ کی باتیں آپ کو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور سب ایشوز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے. جو ان کے انٹرنل پروگرام ہوتے ہیں, جو ایکسٹرنل ہیں, جو انٹرنیشنل بی بی سی ورلڈ وغیرہ ہے, ان کا ایجنڈا بالکل کچھ اور ہوتا ہے, بالکل فرق ہوتا ہے. اور جو ان کا انٹرنل وہ جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ بالکل اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز پر ظاہری بات ہے کہ بڑا ایک سوچ بچار کی اور بلکہ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم پی ٹی وی اور پی بی سی کو بی بی سی کے سٹینڈرڈ کا بنائیں گے, لیکن اس کا جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کنٹینٹ پیش کر رہے ہیں. کیا ہم اتنی ضرورت ہے کہ اگر کسی وزیر کو کرٹیسائز کر دیا جائے پی ٹی وی پر, کیا پی ٹی وی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکتا.
ایون اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کہ آج فلاں وزیر نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، اس کی جو ہوتی ہے کوریج وہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے. اور بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بجائے پی ٹی وی یا پی بی سی نے جس طرح آپ نے کہا کہ پروفیشنل لوگوں کو لانے کے بجائے وہی منسٹری آف انفارمیشن کے لوگوں کو ہی چیئرمین یا مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی یا ڈی جی پی بی سی وغیرہ بنا دیا جاتا ہے. تو آپ کا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پروفیشنل لوگ آنے چاہیے جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، جو اس چیز کو سمجھتے ہوں اور جو اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم 6th جنریشن وارفیئر ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں پروفیشنلز کو آگے لانا چاہیے؟ بالکل بالکل ضرور، بالکل پروفیشنلز کو ہی ان چیزوں میں ہونا چاہیے اور پروفیشنلز کو ہی ان چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے اور ایک اچھے پروفیشنل انداز میں ساری کوریجز کو کرنا چاہیے اور جو میسیجنگ ہوتی ہے میڈیا کے تھرو وہ پروفیشنل لائنز پہ ہونی چاہیے. پھر بڑے بڑے گھروں کا جو قصہ ہے اس کو اگر ہم آگے لے کے چلیں کہ ڈپٹی کمشنر ہاؤسز، آئی جی ہاؤسز اور یہ سارے تماشوں کے بعد آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے وعدے کیے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا، اس کو یونیورسٹی بناؤں گا، گورنر ہاؤسز کو میں تبدیل کروں گا تعلیمی اداروں میں. لیکن ان کے گورنرز نے ان کی بات نہیں مانی، چیف منسٹر نے بات نہیں مانی، تو یہ ان کی کمزوری ہے. ہی شوڈ ہیو ٹیکن اے فرم اسٹینڈ آن دس. ان کو شاید بہت لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ کی سیکیورٹی کے مسئلے، وہ جا کے بہت آرام سے ایک جو منسٹرز کالونی ہے اس میں رہ سکتے تھے، ایک فلیٹ میں جو بڑے بڑے گھر ہیں کے فلیٹس ہیں، اچھے بڑے گھر ہیں وہ بھی، تو اس میں جا کے بڑے آرام سے رہ سکتے تھے. وہاں سب کی سیکیورٹی بیف اپ کرتے اور سب ان کی کیبنٹ بھی وہی رہتی. اور جیسا آپ نے فلیٹس کا بھی کہا تو میں تو سمجھتا ہوں سیدہ، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ تو خود لنڈن میں سرو کر چکی ہیں کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جو پرائم منسٹر کی جو ریزیڈنس ہے وہ ایک اپارٹمنٹ ہی ہے. اس میں تو کوئی اندر اتنے بڑے بڑے پارکس نہیں ہیں کہ جن کے اندر آپ پولو میچز کھیل سکیں ہمارے. تو اگر آپ اس سے پاکستان وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تو بہت چھوٹی سی ایک فلیٹ ہے، اور ہم جب کوریجز کے لیے جاتے تھے لائک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی جب کال آن ہوتی تھی ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو وہ پیچھے سے میٹنگ روم تک جانے کے لیے وہ وی آئی پیز بھی انہی سیڑھیوں پہ سے پتلی پتلی سی سیڑھیوں پہ سے چڑھ کر جاتے تھے، اور وہ جو کمرے میں میٹنگ ہوتی تھی جس میں پرائم منسٹر کرتا تھا وہ بھی کوئی بہت بڑی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ ایک درمیانہ سے چھوٹے سائز کا ہی میڈیم سائز کا ہی کمرہ آپ سمجھیں تھا. اور اس میں ٹھیک ہے کچھ ان کا کلاسک فرنیچر وغیرہ موجود تھا، لیکن کوئی اللے تللے یا کوئی شان و شوکت جو وہاں پہ ایک جو امپائر رہ چکی ہے اس کی ہمیں کوئی نظر نہیں آتی تھی. اور ہمیں مطلب ایک ہم غریب ملک ہیں، جب ہم بھیکیں مانگتے ہیں سب کے سامنے ہر وقت اور قرضے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو گورن کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کے لائف سٹائلز دیکھیں تو مطلب دنیا تو ہم پہ ہنسے گی نا، پھر مذاق ہی اڑائے گی نا. اپنا مذاق بنانے والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ، اور یہ جو سادگی وغیرہ ہوتا ہے ہمیشہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے. مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب خود بہت سادہ طبیعت کے آدمی ہیں، ہمارے وزیر اعظم کو مگر اس چیز کو ترویج دینی چاہیے تھی، ان کو ایک فرم سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں رہنا چاہتے تھے پی ایم ہاؤس میں تو ان کو نہیں رہنا چاہیے تھا، اپنے گورنرز اور چیف منسٹرز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا. بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اتنی زیادہ فالوئنگ تھی پاکستان میں، ینگ لوگوں میں، بڈھوں میں. آئی مین people of my age group, we grew up seeing him as a cricketer, as a star, and later on ان کا جو شوکت خانم کا جو پروجیکٹ تھا اس نے میرے خیال سے پورے پاکستانیوں کے ہارٹس کو ون کر لیا تھا، اور ہر کوئی ان کی فالوئنگ میں تھا، چاہے ہمارے جیسے بوڑھے لوگ ہوں چاہے بچے ہوں، جو بھی تھا وہ ان کو فالو کرتے تھے، ینگ پیپل ان کو فالو کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام شروع کیا تھا. اور ہی یوزڈ ٹو پرومس اباؤٹ برنگنگ ا ویری پازیٹیو چینج ٹو پاکستان. تو ان کو مطلب
किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अपने सर्वाइवल के लिए शायद ज़रूरत नहीं थी और ये उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि अगर मैं ये स्टेप्स लूँगा तो मेरी फॉलोइंग और बढ़ेगी और ये तो वादा था कौम से किया हुआ और यही टर्न अराउंड देना था उनको। ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक वैल्यू भी थी और ये फिर चीज़ ट्रिकल डाउन होती है सोसाइटी में जब आप देखते हैं कि आपके वज़ीर-ए-आज़म और आपके गवर्नर्स सादगी से रह रहे हैं और फिर उसमें ये भी होता है ना कि सियासत में भी फिर वही लोग आते हैं कि जो शान शौकत के पीछे नहीं होते। उनको पता है कि जाकर तो इधर छोटे से ही घर में रहना है तो फिर सोच समझ के ही सियासत में जाओ और अगर ये जब माइंडसेट जब ये होगा कि जब वजीर आजम बनेंगे और प्रेसिडेंट बनेंगे तो इतने पैलेशियल हमें घर मिलेंगे रहने के लिए या गवर्नर बनेंगे तो ऐसे महलात में हमें रहना है तो वो तो जाहिर है फिर उसके पीछे तो हर कोई दौड़ेगा। अगर आप वजीर आजम रियासत मदीना की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से जितने भी खुलफा थे वो अपने मीन्स में रहते थे और बार बार कोट करते हैं वजीर आजम। तो इस तरह के मेरे ख्याल से हाँ, मेरा ख्याल है कुछ शायद कुछ ऐसी चीजें आई कि कुछ या तो आई डोंट नो कि इसको हम डेलिब्रेट एक कुछ इसको कह सकते हैं या अनइंटेंशनली कुछ इस तरह की चीजें हुई जो अब जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने इस तरह के इस वादे किए थे, उनकी इतनी फॉलोइंग थी, यंग लोग स्पेशली उनके पीछे। सच्ची बात है कि बिल्कुल दीवाने थे उनको देखने के लिए, एक नजर देखने के लिए लोग कई कई मील से चल के पैदल चलकर उनको देखने के लिए, उनका जलसा सुनने के लिए आते थे। लेकिन अब जैसे वो उर्दू में कहते हैं कि अब पछताए क्या हवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। 3.5 साल गुजर गए और हमने कोई किसी किस्म की कोई इस्लाहात क्या देखते, उल्टा मैं तो समझ रहा हूँ कि अब मजीद बिगाड़ ही पैदा हुए हैं इस दौरान। और उसमें खास तौर पे जो एक यंगर हमारी जो जनरेशन है उनकी जो एक उम्मीद का टूटना, तो ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सान्या है कि हमारे लोगों की उम्मीद अब तकरीबन एक काफी हद तक टूट चुकी है। इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ज़ाहिर उम्मीदें तो बहुत टूटी हैं और जब इंसाफ का सिस्टम नहीं क्रिएट कर पाए, अब सोशल जस्टिस नहीं क्रिएट कर पाए, हालांकि आपने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं वजीर आजम ने, इस हुकूमत ने, जिनके अंदर कुछ प्रोग्राम्स अब इनिशिएट किए जा रहे हैं लाइक नौजवानों की स्किल्स सिखाने का। बट इट्स नेवर टू लेट। जो भी चीजें अभी जितना भी के पास टाइम बाकी बचा है, अगर उसमें वो सीरियसली जुडिशल रिफॉर्म्स, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स और ये सादगी की प्रमोशन पे स्टेप्स ले लें, शायद कुछ चीजें तो बहुत थोड़े अरसे में भी चेंज ला सकती हैं। लाइक ठीक है, बहुत फरसूदा निज़ाम है, इनकी बहुत गहरी रूट्स हैं, इट विल टेक टाइम, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू टेक first step. There is always a first meter to start a journey of 1,000 kilometers. तो ये मतलब स्टेप्स लेने चाहिए, इनिशिएट तो कम से कम करना चाहिए और ऑर्डिनेंसेस और उसके साथ मेरे ख्याल से लॉ में चेंजेस करके ये जुडिशल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, इन सब को रीओरिएंट कर देना चाहिए इन अगले 1.5 सालों में, अगर ठीक इनके लिए है। पॉसिबल आपने है। एक बड़ी उम्मीद अफजा बात की। हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहेंगे। और जैसे आपने कहा कि जैसे कहते हैं कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो चलें हम भी अपने अवाम को, पब्लिक को, जवानों को ख़ास तौर पर कहना चाहेंगे, हमारी तरफ से पैगाम उनको है कि भाई अभी आप उम्मीद रखें, हौसला ना हारें। और सच्ची बात है, हुक्मरानों से भी हम अपील ही कर सकते हैं कि आपने जो वादे किए थे, कम से कम जिस तरह के आपने कहा कि कुछ हमारे जिस तरह सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना रहने का कहा था, उसको एक यूनिवर्सिटी में चेंज करने का वादा किया था, तो उनको वो कर गुजरना चाहिए था। इसी तरह गवर्नर हाउसेज और चीफ मिनिस्टर हाउसेज जो थे उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए था। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिसके लिए आपको कोई आइन में कोई तरमीम करना पड़ेगी। आपने एक जस्ट एक
جو کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ایک آپ نے اس کو ایک رات میں چیزیں ہو سکتی تھیں. تو میرا خیال ہے جب انسان اگر کسی چیز کو کرنا چاہے تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. بہرحال جیسا آپ نے کہا کہ ابھی وقت ہے ان کے بعد 1.5 سال ابھی ہے. 1.5 سال میں اگر یہ چاہیں آج ہی سے مطلب کوشش کرنا شروع کر دیں تو بہت سی چیزیں اب بھی ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ. آپ اگر آخر میں کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عوام کو بھی مستقل پریشر ان چیزوں کے لیے قائم رکھنا چاہیے. ایک جو چیزیں جو شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، جو کہ مہنگائی کسی وقت آ گئی ہے یا کچھ چیزیں ہو گئی ہیں، بہرحال ان پہ بھی کسی وقت ہم بات کریں گے. ان میں سے زیادہ جو فار ریچنگ جو جس چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کا جوڈیشل سسٹم، آپ کی پبلک سروس کی ڈلیوری اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اوپر لوگوں کو بھی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالتے رہنا چاہیے دیٹ وی وانٹ دیز تھنگس ٹو ٹیک پلیس. جی بالکل. اور خاص طور پہ ہم ذکر کرنا بھول گئے پولیس اصلاحات کا. جس طرح انہوں نے خیبر پختونخوا میں پولیس اصلاحات ہوئی تھی، وہ جو بیچارے مرحوم ہو گئے دورانی صاحب، انہوں نے وہاں بڑا اچھا سسٹم پولیس کا بنا دیا تھا اور ان کو پنجاب میں بھی یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی. ریپلیکیٹ پورے پاکستان میں ہو سکتا تھا، کرنا جی. چاہیے تھا اور اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ سے انشاءاللہ آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ. شکریہ.